Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ربیع الاول کے مہینے میں آج سے 1500 سال پہلے حضرت آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ عجیب بچہ ہے، عجیب انسان ہے کہ یہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا والد اس کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ 6 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اپنی ممتا کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ 8 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو دادا کی محبتوں کی جدائی ہو جاتی ہے. یہ چچا کی زیر تربیت اور زیر پرورش ہوتا ہے، لیکن چچا ایک خالص دنیا دار ہے. یہ جوانی کی عمر میں آتا ہے، یہ بزنس شروع کرتا ہے، یہ دنیا داری کی حیثیت سے شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک خالص دنیا دار کی حیثیت سے اپنی زندگی کے 40 سال گزارتا ہے. یہ کبھی کبھار ایک غار جسے غار ہرا کہتے ہیں، وہاں کچھ جو کچھ پانی لے کے چلا جاتا ہے، اور عین 40 سال کے بعد یہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے دنیا بھر کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. عقل تسلیم نہیں کر رہی. بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم کسی تعلیمی ادارے میں گئے ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تمہاری تربیت کے لیے کوئی آیا ہو. تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، وہ تو 6 سال کی عمر میں چلی گئی. تربیت باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن باپ تو تمہارے آنے سے پہلے ہی چلا گیا. تربیت چچا کی ذمہ داری تھی اور وہ خالص دنیا دار تھا. کس بنیاد پر تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیونکہ رسول کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک علم اور ایک تربیت. یہ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے علم کی بات کرتے ہو، میرے علم کو چیلنج کرتے ہو. ہاں ٹھیک ہے، میں کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا، کوئی استاد مجھے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن میرا چیلنج سنو. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. یاد رکھو، جو علم میرے پاس ہے اس علم جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ. اپنے سارے دانشور، اپنے سارے فلاسفر، اپنے سارے ادب، فصاحت و بلاغت کے مبلغ اکٹھے کر لو، ایک صورت لا کے دکھاؤ. یہ میرا چیلنج ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کبھی بھی نہیں کر سکو گے، کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. میرے علم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اس لیے مان لو انی رسول اللہ علیکم. میری تربیت کی بات کرتے ہو، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں نے 40 سال میں اپنے باپ سے تربیت حاصل نہیں کی کہ میرا باپ تو میرے آنے سے پہلے جا چکا تھا. میری ماں نے میری تربیت نہیں کی کیونکہ وہ تو بچپن میں ہی چلی گئی. میرے چچا نے دنیا کے کاموں میں مجھے لگایا، میری تربیت نہیں ہو سکی. لیکن میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. ان 40 سالوں میں کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے دھوکہ دیا ہو. میں نے 40 سال خالص دنیا داری میں گزارے، بزنس مین کی حیثیت سے معاشرت کو دیکھا ہے، معیشت کو دیکھا ہے. تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہاری برائیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تم جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے. یہ 40 سال میں نے گزارے ہیں. اگر ان 40 سالوں میں کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے سچ سے گریز کیا ہو تو بتاؤ.
ان کے چہرے لٹک گئے۔ وہ دنیا کے جھوٹے ترین انسان تھے، بدکار انسان تھے، شرک سے لبریز انسان تھے، لیکن وہ مجمع وہ پکار اٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے 40 سال تو اس سفید دودھ کی طرح ہیں جس میں پانی کی آمیزش نہیں ہے، اس سفید کپڑے کی طرح ہے جس پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا پھر تسلیم کر لو، جب میرے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں، میری تربیت جیسی تربیت کسی کے پاس نہیں، تو مانو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تم سب کی طرف بنا کے بھیجا گیا۔